الرحمن الرحیم سورۃ النساء کے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور اسی سورۃ النساء کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ممبر پر کھڑے ہو کر یہ حکم جاری فرمایا کہ لا تغالوا فی امور النساء، کہ اے لوگو تم لوگ عورتوں کے مہر میں مبالغہ مت کرو بلکہ مختصر مہر دیا کرو، تو حضرت عمر کو ایک خاتون نے مجمع میں روک کر یوں کہا، عمر لکتاب اللہ احق ان نتبع قول عمر، عمر آپ کی بات مانیں یا پھر اللہ کے کلام کی بات مانیں، پھر اس کے بعد دلیل دی۔ یہاں پر ٹھہر کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو ٹرانسپیرنسی تھی اور اگر بادشاہ وقت بھی کوئی غلطی کرتا تھا یا لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ بادشاہ وقت نے یہاں پر غلطی کی تو لوگ فوراً اس کو روک دیتے تھے۔ یہ دراصل اصل جمہوریت کی اور سیکولرزم کی ترجمانی ہے۔ آج جو لوگ سیکولرزم کے دعوے دار ہیں، جمہوریت کے دعوے دار ہیں، یہ جمہوریت اور سیکولرزم کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ نے جس طریقے پر حکومت کی ہے، قیامت کی صبح تک اب ایسے ائمہ اور حکماء پیدا نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حکومت تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، ہریجن ایک اخبار نکلتا تھا ہندوستان کے اندر، تو گاندھی جی نے اپنے وزراء کو یہ لکھا تھا کہ اگر تم صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت بیٹھے رہے اور ہمیشہ تم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم دو لوگوں کی اقتداء کریں، ایک ابو بکر اور دوسرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گاندھی جی کے یہ الفاظ مشہور ہیں اور عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، خوبی وہ ہے جس کو دشمن بیان کرے۔ اپنے تو بہت سے لوگ خوبی بیان کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی خوبی وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے اور اس کو بیان کرے۔ بہرحال حضرت عمر پر انہوں نے اعتراض کیا، یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب کوئی شکایت کرتا تھا تو حضرت عمر فوراً اس کو بلا لیتے تھے۔ سعید ابن عامر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جب حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو حمص کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور لا کر فرمایا، نشکو اربعا من افعاله، اے امیر المومنین، آپ نے جن کو حمص کا گورنر سعید ابن عامر کو گورنر بنا کر بھیجا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ شکایتیں ہیں، وہ شکایتیں لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ حضرت عمر کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے، انہوں نے فوراً لکھا سعید ابن عامر کو کہ آؤ میرے دربار میں۔ چنانچہ سعید ابن عامر آئے، آنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں سعید ابن عامر کے بارے میں جو شکایت ہے، دیکھیے ایک گورنر کی شکایت انہی کی بارگاہ میں امیر المومنین کی موجودگی میں کی جا رہی ہے۔ سعید ابن عامر سے کہا کہ سعید ان کی شکایت سنو۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ لا یجیب احدا بلیل، سعید رات کے وقت دستیاب نہیں رہتے ہیں، وہ رات کے وقت ہمیں نہیں ملتے ہیں اور رات کے وقت وہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا سعید ان کے اس اعتراض کا جواب دو۔ تو حضرت سعید اس نے کہا، کیا خوبصورت جملہ کہا، جعلت النہار لهم وجعلت اللیل للہ، امیر المومنین میں ایک بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، اور دن کے وقت میں رعایا کی خدمت کرتا ہوں، انہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور ان کی کوششوں میں رہتا ہوں، لیکن اے امیر المومنین میں بھی انسان ہوں، ایک مسلمان ہوں اور مجھے بھی اپنی نیکیاں کرنی ہے، تو میں رات کے وقت میں نے رات کے اوقات کو اللہ کے لیے مختص کر دیا، دن کے اوقات کو ان کے لیے مختص کر دیا اور رات کے اوقات کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی اس بارے میں تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ حق درمی پہ اتر جاتے تھے، معقول جواب ملا تو انہوں نے جو ہے خاموش بیٹھ گئے۔ پھر دوسرا پوچھا اور کیا ہے، فرمایا
لا يجيء إلينا حتى يتعالى النهار. یہ صبح صبح ارلی مارننگ اویلیبل نہیں رہتے ہیں. ذرا 8-9 بجے کا جب وقت ہوتا ہے یا 10 بجے کے قریب اس وقت یہ تشریف لاتے ہیں. ارلی مارننگ یہ اویلیبل نہیں رہتے ہیں. فرمایا سعید اس کا جواب دو. کہنے لگے امیر المومنین میرے پاس کوئی ڈومیسٹک سرونٹ نہیں ہے کام کرنے والے. میں حاکم ہوں مگر اس کے باوجود میرے گھر میں کوئی ڈومیسٹک سرونٹ نہیں ہے, کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. میری بھی بیوی ہے, میرے بھی بچے ہیں, میری بھی گھر کے اہل و عیال ہیں, ان کی ضروریات ہے. تو صبح کے ارلی مارننگ, صبح کے اول وہلہ میں بازار جاتا ہوں یا جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ کام کر کے آ جاتا ہوں, پھر میں لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں. فرمایا بھئی اس پہ بھی تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو تیسرا کیا مسئلہ ہے بتاؤ. کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سعید اس میں ہمیں دستیاب نہیں ہوتے. فرمایا سعید اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو دیکھیے غور فرمائیے, حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سعید ابن عامر کہتے ہیں امیر المؤمنین میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے, میں اسی کو پہنتا ہوں, اسی کو کوشش کرتا ہوں صاف رکھوں. لیکن امیر المؤمنین مہینے میں ایک دن میں ان کپڑوں کو دھوتا ہوں, سوکھنے میں وقت لگتا ہے, تو جب وہ سوکھتے ہیں تبھی میں اس کو پہن کر پھر باہر نکلتا ہوں یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. غور فرمائیے مسلمانوں کی حکومت کا گورنر اور اس کے تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے. چاہ سکتے تھے. دیکھیے اسلام میں ہر طرح کے لوگ ہوئے, ایسا نہیں. ایک طرف تو سعید ابن عامر, حضرت عمر, اور دوسری طرف جو ہے بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں جنہوں نے سادگی کی زندگی گزاری, اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ یزید کے والد ہیں, اور یزید کے سلسلے میں ہمارے مخالفین نے اہل سنت کے دماغوں میں اتنا بھرا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی تو دور کی بات ایک شریف انسان بھی تصور نہیں کرتے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی سیدنا امیر معاویہ اس وحی کو لکھتے تھے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی اور سالے بھی ہوتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش یغزو البحر, وہ لشکر جو سب سے پہلے سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ اس لشکر کے امام اور سپہ سالار تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی گورنر, حضرت عمر کے زمانے میں بھی گورنر, حضرت پھر عثمان کے زمانے میں بھی گورنر رہے اور ان کو امیر بنا کر رکھا تھا. ہر صحابی نے, حضرت عمر جلدی کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے, ان جیسوں نے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد کیا ہے. تو صرف ایک چیز, عبداللہ ابن مبارک نے ایک صحابی کا مقام اور غیر صحابی کا مقام لوگوں کو سمجھایا ہے. فرمایا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عمر ابن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے وہ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں؟ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آپ نے سیرت نہیں پڑھی, بڑی عجیب و غریب سیرت ہے اور علماء نے ان کی سیرت کو بیان کیا. جب بھی آپ ان کی سیرت پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے. ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی برکت تھی کہ 2.5 سال کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا, ہر آدمی دینے والا ہو گیا. ٹیکس معاف کر دیا گیا تھا, غیر مسلموں کو پھر محفوظ جگہ فراہم کی گئی تھی, چھاؤنیاں اسلام کی قائم کر دی گئی. پھر علم حدیث کی کتابت کے سلسلے میں آپ نے علماء کو کہا کہ آپ علم حدیث کی کتابوں کو مدون کرو. ہر کام کر دیا صرف 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں. کیسی زندگی گزاری, بادشاہ بنے. جب بادشاہ بن کر آئے تو آپ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا فاطمہ عیش و عشرت کی زندگی اب ختم ہو گئی ہے, اب میں اللہ کے راستے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. تمہارے باپ
انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت کی، تمہارے بھائیوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو قبروں میں لٹایا گیا تو ان کے چہروں کو اللہ نے قبلے سے پھیر دیا تھا۔ لیکن دیکھو اب میں اللہ کی رضا کے لیے حکومت کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا تو میرے ساتھ میرا کیا معاملہ تھا۔ رجا ابن حیوہ انہوں نے صرف ایک مشورہ دیا تھا، جب ان سے پہلے جو ان کے سالے تھے اس کا جب انتقال ہوا بادشاہ کا، تو اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ اب بیٹوں کو تو بادشاہ نہیں بنا سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے، ان کو بڑے بڑے جھبے سلائے گئے ان کے، اور بڑے بڑے جھبے پہنائے گئے، تب بھی وہ کم وقت بڑے چھوٹے ہی نظر آتے تھے۔ اب کیا کریں بھائی، ان کو تو بادشاہ نہیں بنا سکتے، اب کس کو بادشاہ بنائیں؟ تو اس زمانے میں جو وزیر تھے اور جو امیر المومنین کے بادشاہ کے قریب تھے، ان کا نام تھا رجا ابن حیوہ۔ انہوں نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو۔ علماء کہتے ہیں کہ رجا ابن حیوہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو بادشاہ بنانے کا جو مشورہ دیا ہے وہ لوگوں کی کئی ہزار سالہ عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایک مشورے سے پوری اسلامی سلطنت کا نقشہ بدل گیا تھا۔ اس لیے ایک شہادت اور مشورہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، بڑا سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ بہرحال بادشاہ بنایا گیا اور انہوں نے بڑی سادگی کی زندگی گزاری۔ عام طور پہ بادشاہ سے لوگ امامت کراتے تھے، وہی امام بھی بنتے تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک طرف رائل فیملی کے لوگ ملنے آ رہے ہیں زرق برق لباس پہن کر، اور دوسری طرف ان کے بچے پیمن لگے ہوئے اور غربت کی حالت میں آتے ہیں۔ تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ فرمایا بیٹے مجھے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں دنیا کی یہ پریشانیوں کو برداشت کر سکتا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ فکر مت کریے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ہمارا چہرہ اور سر فخر سے اونچا ہوگا کہ ہمارے باپ نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یہ بڑی سادی زندگی۔ بچیاں ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگی۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی منہ پہ؟ تو بیوی نے کہا کہ آج آپ کی بچیوں نے کچی صرف پیاز کھائی ہے، اس کی وجہ سے منہ میں بو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے بیوی سے آج مجھے انگور کھانے کا دل کہہ رہا ہے، کیا آپ کے پاس انگور کے پیسے ہیں؟ تو بیوی نے کہا نہیں ہے، آپ جو ہے آپ بادشاہ مال خزانہ سے لے لیجیے، بیت المال سے۔ فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ آپ کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کی بیوی کے پاس ایک خوبصورت کنیز تھی، بڑی اس پہ عاشق ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ بیوی سے بار بار کہتے تھے کہ یہ کنیز کو باندی کو مجھے دے دو۔ اب بیوی کہتے تھے نہیں میری محبت تقسیم ہو جائے گی، میں نہیں دوں گی، ہاں آپ اس سے خدمت لیتے رہے۔ جب بادشاہ بنے تو ان کی بیوی نے اس کو نہلا دھلا کر بہترین کپڑے بنا کر خوشبو لگا کر لا کر سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو آپ نگاہ اوپر اٹھا کر پوچھے کہاں سے آئی تھی؟ من این اتیت؟ کہنے لگی کہ آپ سے پہلے بادشاہوں نے مجھے فلاں علاقے سے گرفتار کر میری خوبصورتی کی وجہ سے اٹھا کر لایا تھا۔ فرمایا کہ دیو اس کو انعام و اکرام دو، بیت المال سے کچھ خزانہ لا کر دو اور لے جا کر اس کو اس کے علاقے پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین آپ کی وہ محبت، وہ عشق، وہ وارفتگی کہاں گئی جو آپ اس سے پہلے کہتے تھے؟ کہنے لگے میں اللہ کے لیے اس خوبصورتی اور اس محبت کو قربان کر دیا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بڑی داستان ہے۔ اس سے اچھا جب بادشاہ اس طرح ہوتے ہیں تو نیچے والے بھی بڑے نیک ہو جاتے ہیں۔ تو حج کا شوق ہوا اور بیویوں کو بچوں کو عید کے کپڑے بنانے تھے، تو کہا کہ ذرا بیت المال سے ایڈوانس تنخواہ لے لو، بعد میں واپس کر دیں گے۔ تنخواہ مانگی تو کہنے لگا امیر المومنین آپ کا حکم سب آنکھوں پر، وزیر خزانہ آپ کو تنخواہ دے دوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ نیکسٹ آپ آئندہ مہینے تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ موت و حیات کا کوئی واپس نہیں۔ دعا مانگی اے اللہ آپ نے عمر کے وزراء کو بھی اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دیا۔ یہ دیکھیے وہ حالات تھے۔ تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی ایک طرف، اب ان کا انتقال ہوا
انتقال ہونے کے بعد رجاء ابن حیوہ سے کہا تھا دیکھو مجھ سے پہلے لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حکومت کی ہے، اب میں اللہ کے لیے حکومت کروں، میرے بعد مرنے کے بعد حالات دیکھ رہا۔ جب انتقال ہوا تو خوشبوئیں مہکنے لگی اور یہاں وہاں سے، اور پھر جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو اوپر سے ایک چٹھی آئی اور ان کے سینے کے اوپر گری اور اس پر لکھا ہوا تھا هذه براءة من الله لعمر بن عبد العزیز، کہ اللہ نے عمر ابن عبد العزیز کو گناہوں سے پاک و صاف کر کر بری کر دیا اور ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز ایسے خلیفہ خامس، ہر آدمی بلکہ مشہور ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو ایک دریا سے بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی، اور بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا، الگ الگ۔ ایک دن ایسا ہوا بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو چرواہے نے کہا ایسا معلوم ہوتا مات عمر بن عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہوا، ورنہ جب تک زندہ تھے بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کی یہ زندگی اور ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کوئی معمولی انسان نہیں ہے، 40,000 طلبہ عبداللہ ابن مبارک کے درس حدیث میں شریک ہوتے تھے۔ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 1100 مکبر یعنی جو آواز ان کی ٹرانسفر کرتے تھے، 1100 لوگ ان کے درس میں ہوتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، آپ بخاری پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو عبداللہ ابن مبارک کا، حدیث کی ہر کتاب میں ابن مبارک کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا عمر ابن عبد العزیز بہتر ہے؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے الغبار الذي دخل انف فرس معاویہ خیر من 100 عمر بن عبد العزیز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہ کر آقا کے ساتھ جنگ میں انہوں نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی دھول بھی 100 عمر ابن عبد العزیز سے بہتر ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر ابن عبد العزیز صحابی نہیں ہے، اور صحابی وہ مقدس ذات ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے جنتیوں کو جنت میں جو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ تحفہ عطا کریں گے وہ اپنی رضا کا تحفہ ہوگا۔ صحابہ وہ مقدس گروہ ہے جسے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو صحابہ نے اتنا جو خرچ کیا ہے تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے۔ آقا نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اے لوگوں جن لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی صحابی کو بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا ایک طرف تو یہ سعید ابن عامر، حضرت عمر ابن عبد العزیز، ان خلفاء کا یہ بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزری۔ اب ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زرق برق لباس، اور ان کا مجلس بادشاہی مجلس ہوتی تھی اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ گورنر، مسلمانوں کا بادشاہ تو بیچارہ غربت میں ہے، اور ادھر امیر معاویہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو اب حضرت عمر کو کہاں برداشت ہونے والا تھا، فوراً بلائے امیر معاویہ ذرا آؤ۔ آئے، پوچھا ذرا بہت شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین میں تو ایک بدو انسان ہوں، عرب کا رہنے والا ہوں، میں سادگی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اس لیے یہ زندگی گزارتا ہوں تاکہ میرے برابر میں روم کا بادشاہ ہے، ان کے اوپر روب دبدبہ پڑے کہ مسلمانوں کے گورنر کا یہ حال ہے تو بادشاہ کا کیا حال ہوگا، اس لیے ان کے دلوں میں روب دبدبہ بٹھانے میں یہ طریقہ، آپ حکم دے میں کل سے سب ختم کر۔ فرمایا نہیں، تمہارا مقصد نیک ہے، جاؤ، کوئی اعتراض
मुमताज नहीं। इसी वजह से हजरत अमीर मुआविया को अमीर कहा जाता है, खलीफा नहीं कहा जाता है। इसलिए कि खलीफा के सिलसिले में ये है कि वो बड़ा खलीफा अला मिनहाज नबुवा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी चूंकि निहायत ही सादगी वाली जिंदगी थी, इसलिए हजरत अमीर मुआविया बड़े सही थे, बादशाह थे, इस्लामी तरीके पर उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन उनको अमीर कहा जाता है और दूसरों को हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज को खलीफा खामिस कहा जाता है। बहरहाल ये बात कहाँ से निकली मुझे याद नहीं। हाँ, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उस जमाने में सईद इब्न आमिर बड़ी सादगी की जिंदगी। अच्छा, यहाँ रहकर ये बात भी समझ लेना चाहिए। देखिए, दुनिया में दो चीजें हैं। एक है आदमी अगर उसके पास माल है तब भी इतना भी कसीस ना हो कि भाई एकदम ही पुराने फटे पुराने कपड़े पहने और ज़रूरियात ज़िंदगी से भी बिल्कुल दूर हो जाए। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दी। ऐ लोगों, अल्लाह अपने बंदे पर अपनी नेमतों के आसार देखना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। ऐ लोगों, राई के बारे के बराबर भी तुम्हारे दिल में किब्र होगा या तकब्बुर होगा, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अब सहाबा परेशान, कहने लगे, हम में से हर एक चाहता है अन्नअलुहु हसना, उसका जूता अच्छा हो, वथौबुहु हसना, उसके कपड़े अच्छे हो। हम तेल भी लगाते हैं, कंघी करते हैं, हम में से हर एक आदमी ये सब चीजें चाहता है। ऐसा महसूस होता है कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा को हुजूर फरमाए, नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला। अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है। अब वो चीजें जिसको अपनाकर इंसान दुनिया से गाफिल हो जाता है, उस माल की मुमानात है। बल्कि वो माल जो इंसान, देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल यदुल उल्या खैरुम मिन यदिस सुफला। ऐ लोगों, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हुजूर से किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी मेरे पास इतना माल है, मैं पूरा खुदा की राह में सदका कर देना चाहता। फरमाया, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारा अपनी औलाद को मालदार छोड़कर जाना इससे बेहतर है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। इस्तिग़ना भी बहुत बड़ी चीज है। तो बहरहाल इस्लाम ने बैलेंस रखा है दोनों के दरमियान। ऐसा नहीं कि वो तो अल्लाह के बड़े लोग थे, चाह कर भी उन्होंने अपना सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, और वो कर सकते थे। वो बड़े बुजुर्ग और नेक लोग थे। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो बातें हैं कल अर्ज़ करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान करीम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस रास्ते पर चलकर हज़रात सहाबा दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल हुए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।